اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ ہمیں رمضان مبارک جیسے عظیم الشان ماہ کی آمد سے قبل اس کے استقبال، اہتمام اور انتظام کی فکر میں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بنیادی طور پر ہم کو یہ بات جو ہے ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دین اسلام کا تعلق ایمان اور عبادات دونوں سے ہے. ایمان باطنی اور روحانی کیفیات کا نام ہے اور عبادات ظاہری اور جسمانی افعال کا نام ہے. تو دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں. ایمان کا پکا اور مستحکم ہونا ضروری ہے، اسی کی وجہ سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے. اور ایمان میں پختگی نہ ہو تو پھر انسان گمراہی اور گناہوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے. ایمان سے باطن سنورتا ہے اور عبادات سے ظاہر. اور ہاں یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ عبادات کے لیے انسان کے پاس اس کا علم ضروری ہے کہ عبادات کیسے کریں، کب کریں، کس طریقے پر کریں اور کیوں کریں. تو ان سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا تعلق باطن سے اور روح سے، ایمانیات سے ہے کہ اے اللہ، ہم آپ کو الہ معبود مانتے ہیں اور آپ کے حکم رضا پر زندگی گزارتے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ظاہر سے، عبادات سے ہے، شریعت سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم رضا کی خاطر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے. تو روح کی بقا کے لیے اور جسم کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ایمان اور شریعت دونوں بہت ضروری ہیں. صحیح عبادات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور شریعت کے احکام کو جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ جو بھی عبادت شریعت اور سنت سے ہٹی ہوئی ہو تو وہ عند اللہ قابل قبول نہیں ہے. صرف عبادت کا جذبہ ہے، لیکن اگر وہ غلط طریقے سے ہو تو وہ عبادت بیکار اور ضائع ہو جاتی ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لیکن سب الٹ پلٹ تو یہ سب بیکار ہو جائے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور ہر ایک مسلمان عورت پر فرض ہے. تو کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ علماء کرام بتاتے ہیں کہ فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے. ایک مومن اور مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہیں تو ان کو جاننا ان پر فرض ہے. کون کون سی عبادات فرض ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تو اس کا جاننا فرض ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا اس لیے نہیں کیا، تو فرائض چھوڑیں گے تو اس کا سوال ہوگا، گناہ ہوگا، عذاب ہوگا، نعوذ باللہ.
تو شریعت کے احکامات کو جاننا، ماننا اور اس پر عمل پیرا ہونا ایک مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے۔ فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، مباحات، مکروہات، حلال و حرام، یہ سب چیزوں سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ آج ہمیں جو ہے اسی ضمن میں اللہ پاک نے جمع ہو کر فقہی مسائل سیکھنے اور سمجھنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو آئیے اس پر سب سے پہلے ہم رضا الہی اور عمل کی نیت کریں گے، اور میں بھی نیت کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کر علم کی تکرار کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو شرف قبولیت سے نوازے، ہماری عبادات کو شریعت و سنت کے تابع بنائے اور اپنے قرب و محبت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ آج جو ہے ہم اس سلسلے کا ایک تربیتی پروگرام کا جو آغاز کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے بہت سارے ٹاپکس کو جو ہے کور کرنے کا ارادہ ہے۔ بہت ہی بہترین پروگرام محترمہ عقیلہ باجی صاحبہ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آسانی عطا فرمائے۔ یہ سارے ہی ٹاپکس اپنی جگہ بہت اہم ہیں، اور چونکہ بعض ٹاپک جو ہے بہت ہی زیادہ مطلب طویل ہیں، اور ساری چیزیں سامنے آنا بھی ضروری ہے۔ جب ہم سیکھ رہے ہیں تو پھر اچھی طریقے سے اس کو یاد بھی رکھیں گے، کریں گے۔ تو لیکن جو ہے اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ابھی ہم جو ہے آج جو کور کرنا ہے، تو اس میں جو ہے طہارت، وضو، غسل اور حیض، یہ 4 چیزوں کو انشاءاللہ ہم لینے والے ہیں۔ لیکن اگر جو ہے پھر پوری کوشش کی جائے گی کہ ان ٹائم ہو، لیکن اگر کچھ چیزیں بچ جائے تو انشاءاللہ پھر کل اس کو کور کرتے ہیں، پھر آگے اسی طریقے سے ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو آج سب سے پہلے ہم اس سلسلے کا آغاز جو ہے طہارت کے عنوان سے کریں گے۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ طہارت نماز، تلاوت قرآن، طواف کعبہ جیسی تمام عبادات کے لیے لازمی شرط ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بجائے خود بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور فضیلت والی چیز ہے۔ ایک تو شرط ہے عبادات کے لیے، اور خود جو ہے طہارت سے چاہے پاک و طاہر رہنا بھی کیا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے اور دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیت ہی کافی ہے، کہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور محبت کرتے ہیں بہت پاک و صاف رہنے والوں سے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے 2 خاص طریقے بتائے جا رہے ہیں، ایک توبہ، دوسرے طہارت۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں طہارت یعنی باطنی اور طہارت ظاہری دونوں کو اپنانا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، باطنی طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ تو ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توابین سے، توبہ کرنے سے۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ باطنی طہارت توبہ سے حاصل ہوگی۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور پھر باطنی جو ہے پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ یحب المتطہرین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں پاک و صاف رہنے والوں سے، متطہرین۔ تو اپنے بدن وغیرہ کو پاک و صاف رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ظاہری طہارت حاصل ہوتی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ طہارت کو جو ہے ہمارے دین میں بھی بہت بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تو طہارت کی فضیلت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، کہ الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا جز ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ الطہور نصف الایمان، تو یعنی طہارت جو ہے نصف ایمان ہے، ایمان کا نصف ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث سے اور جو ہے آیات سے ہماری شریعت میں طہارت کی اہمیت اور فضیلت صاف واضح ہوتی ہے۔ کہ اب ہم دیکھیں گے کہ طہارت کس کو کہتے ہیں۔ شرعی طریقے سے اپنے آپ کو
नजासत यानी गंदगी से पाक करने को तहारत कहते हैं। तहारत की जिद है नजासत। नजासत नजासत क्या है? नजासत की दो किस्में हैं, एक है हकीकी नजासत और दूसरी है हुक्मी नजासत। तो हकीकी नजासत वो है जो नजर आती है। हकीकी नजासत उसको कहते हैं जो नजर आती है, जैसे कि खून, पेशाब, पैखाना, शराब वगैरह, ये हकीकी नजासत है। और हुक्मी नजासत क्या है? हुक्मी नजासत वो है जो हमें नजर नहीं आती। हाँ, यानी कि वो एक हमारा हाल होता है। मिसाल के तौर पे कि आप वजू में नहीं है, तो ये आपका एक हाल है। तो आपका बावजू न होना, हाँ, या बेवजू रहना किसी को नजर नहीं आता, तो ये एक हाल होता है। तो उसको क्या कहते हैं? हुक्मी नजासत। हाँ, ये हुक्मी नजासत। तो यह नजासत जो है दो किस्म की हुई, एक हकीकी और एक हुक्मी। तो अब हुक्मी नजासत, इसके भी जो है हुक्मी जो नजासत है, तो उसकी भी दो किस्में हैं। तो एक है उसकी किस्म है कि हदस अकबर, और दूसरी किस्म है हदस असगर। यानी हदस के माने क्या है? नापाकी के। तो यूं समझिए कि बड़ी नापाकी, छोटी नापाकी। तो हदस अकबर, बड़ी नापाकी, तो ये ऐसा हदस है, ऐसी नापाकी है कि जिससे निकलने के लिए गुस्ल करना वाजिब है, जैसे कि हैज, निफास, जिनाबत वगैरह। तो ये हालतों में, ये बड़ी नापाकी वाली हालतें हैं, तो इससे बाहर निकलने के लिए गुस्ल करना वाजिब है। हाँ? और हैज का खून देखिए कि वो खुद तो क्या है? हकीकी नजासत है, खून हकीकी नजासत है, लेकिन वो खून वाली, हैज वाली हैसियत, हालत में रहना क्या है? ये हुक्म नजासत हो गई। और उससे निकलने का, पाक होने का, ताहिर होने का तरीका है कि गुस्ल कर लें। ठीक है। और दूसरी है जो है हदस असगर, छोटी नापाकी, हदस असगर। तो जैसे कि, और ये वो हदस है जिससे निकलने के लिए वजू करना वाजिब है। छोटी नापाकी से निकलने के लिए वजू करना वाजिब है। जैसे कि किसी ने रीह खारिज कर दी, पेशाब कर दिया, पैखाना कर दिया, तो ये क्या है? ये छोटी नापाकी की हालत में आ गए, हदस से असगर में आ गए, तो उसके लिए वजू करना है। हदस अकबर है तो गुस्ल करके अपने आप को पाक ताहिर करना है, और हदस असगर है तो वजू करके अपने आप को ताहिर और पाक करना है। तो ये दो तरीके क्या है? ये हुक्मी नजासत से पाक होने और ताहरत हासिल करने के हैं। ये एक हालत, अपने नजासत वाली हालत से बाहर आने के दो तरीके, बड़ी नजासत से बाहर आने गुस्ल, छोटी से बाहर आने के लिए वजू, ये दो हैं। और जो है उसके बाद में फिर है कि हकीकी नजासत। तो उसका क्या है? उसको उससे उससे पाक होने का तरीका है कि इस नजीस चीज को पानी से धो डालें। जो जो नजीस चीज, जो नजासत, गंदगी अपने बदन पर या कपड़ों पर या किसी जगह पर भी लगी हुई हो, तो उसको पानी से धोकर साफ कर लें। ये हकीकी नजासत से पाक होने का तरीका है। और फिर एक और तरीका तहारत का, तीन तरीके तहारत के हैं। हदस अकबर, हदस असगर, दोनों से पाक होना, और हकीकी नजासत को धो देना, वो है। और तहारत का तीसरा तरीका क्या है? कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो गंदगी और मैल कुचेल पैदा होता रहता है, तो उसकी सफाई करना, जैसे कि दांतों की सफाई, नाक की सफाई, और नाखून तराशना, और जेर नाफ और जेर बगल बालों की सफाई वगैरह करना। ये तहारत का तीसरा तरीका है। और इस तरह की तमाम तहारतों का हुक्म है और मुस्तहसन है, और अल्लाह ताला ऐसे पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। नापाकी की हालत में इंसान नमाज, तिलावत कुरान, तवाफ काबा वगैरह इबादतों से महरूम रहता है। फरिश्ते उससे दूर रहते हैं और शैतान करीब होता है। तो पेशाब की गंदगी और छींटों से न बचने पर क्या है? अजाब खबर का होना एक हदीस शरीफ में बयान हुआ है। तो हर गंदगी और नजासत से बचें, और जनाबत की हालत में हो तो जल्द से जल्द गुस्ल कर लें। हैज़ और निफास की हालत में हो तो मुद्दत ख़त्म होते ही गुस्ल करें। और किसी महफिल में जाएं तो साफ सुथरे कपड़े पहन कर जाएं कि हमारे कपड़ों से, हमारे पसीने की बू से किसी को तकलीफ ना हो। नमाज जुमा के लिए भी जो है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है, जब भी मस्जिद नबवी शरीफ बहुत छोटी थी,
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز کے لیے تشریف لائے تو جو ہے بہت زیادہ لوگوں کے جو ہے کپڑوں میں سے جو کپڑے جو ہے چمڑے کے تھے، میلے کچیلے تھے، بو آنے لگی تو پوری مسجد میں بو پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے پھر جمعہ کے لیے آؤ تو غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے جو ہے پھر خوشبو لگا کے آیا کرو۔ تو اس طرح جو ہے یہ پسندیدہ عمل ہے، اس کو جو ہے ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیے، خاص طور پہ جب کہیں کسی کے پاس جا رہے ہیں، زیادہ لوگوں میں ہیں تو اپنے آپ کو پاک و ظاہر رکھیں اور نماز کی حالت میں بھی صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ ایسے کپڑے جو پہن کے لوگوں کے سامنے جانے شرماتے تو ویسے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہوتا۔ تو بہرحال صفائی کا، طہارت کا، پاکی کا جو ہے ہم کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تو اب ہم دیکھیے کہ وضو کے بارے میں انشاءاللہ ابھی بات کریں گے۔ تو وضو بہت اہم چیز ہے اور شرائط نماز ہے اور بہت ساری عبادتوں کے لیے شرط ہے۔ تو اس کے وضو کے فضائل کیا کیا ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آداب اور سنن تمام کی رعایت کے ساتھ اچھی طرح وضو کرے گا تو اس سے اعضائے وضو کی صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ سارے جسم کے گناہوں کی ناپاکی بھی نکل جائے گی۔ اچھی طرح وضو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے تحاشا جو ہے نل کھول کے پانی کے نیچے جو ہے ٹھہرے رہے، واش بیسن میں پانی بہتا رہے، تو یہ اچھی طرح وضو نہیں ہے، بلکہ سنت طریقے سے جیسا کرنا ہے اس کو اچھا وضو کہیں گے۔ تو ایسا شخص حدث سے پاک ہونے کے علاوہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم میں سے وضو کرے اور پورے آداب کے ساتھ خوب اچھی طرح اور مکمل وضو کرے، پھر وضو کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو لازمی طور پر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے۔ پس تم میں سے جو کوئی اپنی وہ روشنی اور نورانیت بڑھا سکے اور مکمل کر سکے تو ایسا ضرور کرے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اور ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے طہارت کے باوجود یعنی باوضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کیا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ یعنی مطلب اس کا کیا ہے، تازہ وضو نے کسی شخص نے وضو کیا، اس کے بعد جو ہے پھر نماز پڑھی یا سجدہ کیا یا جو ہے تلاوت قرآن کی، تو ایک عمل کر لیا لیکن اس کا وضو باقی ہے، دوسری نماز کا وقت آیا تو پھر وضو رہنے کے باوجود جا کے پھر سے وضو کیا تو اس کو بولیں گے کہ تازہ وضو کیا۔ لیکن اگر کوئی وضو کیا تھا لیکن اس کے بعد کوئی بھی ایسی عبادت نہیں کی اس نے تو پھر اس کو جو ہے پھر ڈبل وضو کرنا بغیر کوئی عبادت کیے کہ تو وہ وضو کرنا مکروہ ہوگا۔ ویسا نہ کریں، اگر کوئی عبادت ہم نے کر لی تو اس کے بعد پھر سے جا کے اگر وضو کریں گے تو پھر جو ہے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ وضو کرتے ہیں، اس کے بعد عصر مغرب عشاء وضو ہے ساری نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے، اگر گھر میں ہے سکون کی حالت میں ہے پانی موجود ہے تو پھر ہم بار بار جو ہے وضو کرتے رہیں، کیونکہ اتنے زیادہ جو ہے وضو کے فائدے ہم سن رہے ہیں۔ اور ناقص وضو کے بھی بہت ہی برے اثرات ہوتے ہیں۔ ناقص وضو خراب کرنے کے۔ شبیب بن ابی روح نے ایک صحابی سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ روم کی تلاوت شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اشتباہ یعنی شبہ ہو گیا اور خلل پڑ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا بعض لوگوں کی یہ کیا حالت ہے کہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں اور طہارت یعنی وضو وغیرہ اچھی طرح نہیں کرتے، بس یہی لوگ ہمارے قرآن پڑھنے میں خلل ڈالتے ہیں۔ تو یہ سنن نسائی کی حدیث شریف ہے۔ تو وضو کرنا اور وضو صحیح کرنا یہ دونوں جو ہے ضروری ہیں۔ اور وضو کی اہمیت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کہنیوں تک اور سر کا مسح کرو اور پیروں کو دھو ٹخنوں تک۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو یہ نماز وضو جو ہے نماز کے لیے فرض ہے، شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے جن اعضاء کو دھونے کا حکم دیا تو وہ اعضاء کا دھونا جو ہے فرض ہے. تو یہ فرائض کتنے ہوئے وضو کے؟ 4. نمبر 1 چہرہ دھونا، پیشانی سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان تک. ایسا نہیں کہ چہرے پہ ایک دم ایسا یہ ادھر ادھر پانی مار لیے، ٹھوڈی کے نیچے تک بھگانا، ایک کان سے دوسرے کان اور سر کی پیشانی سے نیچے تک. تو یہ چہرے کو ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے. اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ایک بار دھونا دونوں ہاتھوں کو فرض ہے. اس کے بعد سر کا مسح ایک چوتھائی حصے تک کرنا فرض ہے. اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ایک مرتبہ یہ فرض ہے. اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اچھا، سر کے مسح کرنے میں جو ہے ایک چوتھائی کی جو مقدار لی گئی ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے لی گئی ہے. تو یہ جو ہے وضو کے فرائض ہو گئے. اب واجبات وضو. واجبات وضو 5 ہیں. کیا ہے؟ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اور وضو کرنے کے لیے اتنا پانی اس کے پاس ہو کہ وضو کے 4 فرائض پورا کر سکے. تو اس پر پانی سے وضو کرنا واجب ہے. یعنی تھوڑا سا ہم کہیں سفر میں ہیں، بالکل باٹل میں تھوڑا سا اتنا پانی ہے، ارے پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے ویسے تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی وقت ہے اتنے پانی سے تھوڑا تھوڑا جو ہے چند خطروں کا ٹپک جانا چہرے سے کافی ہے، چند خطروں کا ٹپک جانا ہاتھوں سے پیروں سے کافی ہے. اچھا، ایک بات یہ بھی بتاتی چلوں کہ اکثر حج اور عمرے میں دیکھنے آتا کہ لوگ جو ہے وہ باٹل لے کے آتے، جو ہے وضو کی باٹل مسا کے اس کے تو صرف اس سے اسپرے کرتے اور جو ہے پوچھ لیتے پانی کو. اگر اس کی مقدار اتنی زیادہ ہے، آپ اتنا زیادہ پانی مارے چہرے پہ یا ہاتھوں پہ کہ اس سے چند خطرے نیچے گرے تو پھر وضو صحیح ہوگا، ورنہ وضو صحیح نہیں ہوگا. یہ ایک اہم بات ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. تو بہرحال وضو کرنے کے لیے اتنا پانی اس کے پاس ہو کہ وضو کے 4 فرائض پورا کر سکے تو پھر اس پہ جو ہے وضو کرنا واجب ہے. تیمم کر کے نماز یا کوئی عبادت نہیں کر سکتا. اور پھر اگر انسان حدث اصغر کی حالت میں آ جائے، چھوٹی ناپاکی میں، تو پھر اس وقت بھی وضو کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ 5 واجبات ہیں: عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، اور اتنے پانی کا موجود ہونا جس میں فرائض کیے جا سکتے، اور جو ہے حدث اصغر کی حالت میں ہونا. تو وضو کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور وضو کے صحیح ہونے کی شرائط. تو وضو 4 اعضاء جو وضو میں دھونا فرض ہے، ان چاروں اعضاء میں پانی کا مکمل پہنچنا واجب ہے. اور ہر وہ چیز جن سے وضو ٹوٹ جائے تو وہ ساخت وضو، یعنی وہ چیز وضو کو توڑنے والی چیز ختم ہونا چاہیے. اس وقت تک رک کر پھر وضو کریں. مثال کے طور پہ کہ اگر پیشاب کرنے کے بعد خطرے آتے ہیں تو مکمل طور پر وہ خطرے ختم ہونے تک کا انتظار کریں، اس کے بعد پھر وضو کریں. اور جو ہے پھر وہ ساری چیزیں نمبر 3 ایسی چیزیں جو پانی کو آپ کی جلد تک جانے سے روکتی ہیں، تو وہ چیزوں کو نکال کے وضو کرنا واجب ہے. جیسے کہ نیل پالش ہے، یا کوئی گاڑھا کریم ہے، یا پھر سوکھا آٹا وغیرہ ہے، تو اس کو نکال کے وضو کرنا واجب ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا. اور اگر کسی کی داڑھی گھنی ہو تو اس کی داڑھی کا ظاہری حصہ دھونا ہی کافی ہے. اور اگر داڑھی جو ہے باریک ہو تو پھر جلد کا بھیگنا واجب ہے. داڑھی ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی اگر داڑھی ہے تو پورا جلد تک جو ہے چہرے کی اسکن تک پانی پہنچائے، اور بڑی گھنی داڑھی ہے تو صرف اس میں جو ہے خلال کرنے سے اور ظاہری حصے کو دھونے سے وضو ہو جائے گا. اگر ہاتھ میں آٹا لگ کر سوکھ جائے اور وضو کرنے کے بعد دیکھیں کہ آٹا سوکھا ہوا ہے تو اس کو نکال کر وہ ہاتھ یا ناخن جہاں بھی آٹا لگا ہوا ہو تو دھو لیں. اور ہاتھ میں جو ہے انگوٹھی پہنے ہوئے ہوں اور وہ ٹائٹ ہو تو ان کو ہلا کر پانی پہنچائیں، ہاتھ میں یا پیروں میں، جہاں پر بھی انگوٹھیاں پہنے ہوئے ویسے. اور جو ہے ابھی دیکھتے ہیں ہم وضو کی سنتیں. وضو کی 18 سنتیں ہیں. نمبر 1 دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت ہے. اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. تو جس چیز میں بھی بسم اللہ پڑھی جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت آ جاتی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں اور بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں.
تو شوافی کہتے ہیں کہ بغیر بسم اللہ کہے اگر وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، لیکن احناف میں یہ ہے کہ مطلب وضو کا جو ہے کمال حاصل نہیں ہوگا. وضو تو ہو جاتا کیونکہ اعضائے وضو دھل جاتے، وضو تو ہو جائے گا لیکن اس کا جو کمال ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوں گی. تو اسی لیے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. اور وضو میں مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے. اگر مسواک کوئی مجبوری کی وجہ سے اگر مسواک نہیں کریں اور صرف انگلی استعمال کریں تو ثواب ملے گا، لیکن مسواک کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور مسواک کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ان کے لیے مسواک کو لازم کرتا. اور یہ بھی حدیثوں میں بات آئی ہے کہ جو نماز جو وضو مسواک کے ساتھ کیا گیا تو اس وضو سے پڑھی جانے والی نماز عام نمازوں سے جو ہے فضیلت میں 70 گنا زیادہ ہوگی. تو یہ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے. اس کے بعد کلی کرنا، مزمزہ کلی کرنا 3 دفعہ، چاہے وہ ایک بار پانی لے کے 3 بار کلی کریں. اور دوسرا کیا ہے، استنشاق کرنا، یعنی ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ الگ الگ پانی سے، اور یہ سنت ہے. اور یہ مزمزہ اور استنشاق یعنی ناک میں اور کلی کرنے میں جو ہے مبالغہ کرنا، یعنی کلی کرتے وقت پانی حلق تک پہنچائے اور ناک میں نرم ہڈی تک پہنچانا، یہ کیا ہے، سنت ہے. سوائے اس کے کہ روزے کی حالت میں ہو، تو روزے کی حالت میں ہے تو پھر مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ حلق سے پانی اندر چلے جائے. اور 7 نمبر پہ ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا اپنے گلے کے نیچے سے سامنے کی طرف. اور 8 نمبر انگلیوں کا خلال کرنا. اور 9 نمبر پر ہے ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت ایک بار اعضاء کے دھو کے فرمایا کہ فرض ہے، دوسری مرتبہ دھو کے فرمایا کہ اس کا دگنا اجر ہے، اور تیسری مرتبہ دھو کر فرمایا کہ یہ میرا اور تمام انبیاء کا عمل ہے. تو یہ. اور 10 نمبر پر ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا ایک بار سنت ہے. اور اپنے کانوں کا مسح کرنا اسی مسح کے پانی سے، یہ بھی سنت ہے. اور نمبر 12 ہر اعضاء کو دھوتے وقت ہاتھ سے ملنا. ایسا نہیں کہ ایسا پانی ڈالیں کہ کہیں پہنچا اور کہیں سوکھا رہ گیا، ہاتھ میں پانی لے کے اس طریقے سے نہیں کریں گے، بلکہ ان کو جو ہے ہاتھ سے ملنا. اور پھر 13 نمبر اپنے اعضاء کو پے در پے دھونا، یعنی متواتر دھونا، بیچ میں رکنا نہیں. ایک عضو سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھونا. اور پھر وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت کرنا، یہ بھی سنت ہے. اگر کوئی تالاب میں بھیگ جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وضو میں جو ہے جتنے اعضاء کا دھلنا ضروری تھا وہ تو دھل گئے، نماز پڑھ سکتا. کیونکہ نیت کرنا فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن سنت کے اجر سے محروم رہیں گا. جب نیت کریں گا تو پھر سنت کا اجر ملے گا اور وضو کے فوائد بھی حاصل ہوں گے. اور 16 نمبر پر ہے کہ دائیں طرف سے وضو شروع کرنا سنت ہے. اور 17 پیروں میں انگلیوں کے سروں سے شروع کر کے پیچھے کی طرف جانا سنت ہے. اسی طرح گردن کا مسح کرنا سنت ہے. اور وضو میں ایک بات بھی ہے کہ موزوں پر مسح کرنا. تو موزوں پر مسح کرنے کے جو ہے آج کل بہت ہی ایک عمومی انداز میں دیکھا جاتا ہے کہ نارمل جو ہے ساکس پہنے ہوئے رہتے اور جو ہے مسح کرتے، تو اس سے مسح صحیح نہیں ہوتا. تو اس کے لیے بہت کیئرفل ہونا ضروری ہے. ہاں، موزوں پر مسح کرنا. تو کس قسم کے موزوں پہ مسح کرنا جائز ہے؟ تو بتایا گیا کہ 3 قسم کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے. نمبر 1 چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں. اور دوسرے کہ وہ اونی سوتی موزے جن میں چمڑے کا تلا لگا ہوا ہو، اوپر سے اونی سوتی ہے اور نیچے سے جو ہے چمڑے کا تلا ہوا ہے. تیسرا وہ اونی اور سوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گاڑے ہوں کہ بغیر باندھے کے کھڑے رہیں، اور پھر جو ہے ایسے موزے پہن کر 3-4 میل کا راستہ بغیر چپل کے، صرف جو ہے یہ موزے پہن کر اگر 3-4 میل کا راستہ پیدل طے کریں تو وہ موزہ نہ پھٹے. تو ایسے سوتی موزے پر جو اتنے موٹے ہوں اور گاڑے ہوں کہ ان کی نمی بھی اپنے جلد کو محسوس نہ ہو، تو ایسے موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. باقی یہ جب تینوں شرائط نہیں ہوں گی تو ویسے والے موزوں پر اگر مسح کریں گے تو پھر وضو صحیح نہیں ہوگا. وضو صحیح نہیں ہوگا تو ساری عبادتیں پھر جو ہے پھر ضائع ہو جائیں گی. اچھا، تو موزوں کے اوپر کب مسح کرنا جائز ہے؟ تو جب کہ وضو کر کے پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے جو ہے
पहने हुए मोज़ों को एक दफा भी उतारे नहीं, पहले पैर धोकर वजू करके जो है मोज़े एक बार पहन ले। तो एक दफा पहने हुए मोज़ों के ऊपर जो है घर में है और अपने रहने की जगह में है तो एक दिन और एक रात तक वो मोज़ों पर मसा कर सकते हैं। हाँ, एक दिन एक रात खत्म हो गया तो जब मोज़े उतारे उसके बाद फिर से जो भी ताज़ा वजू करेंगे फिर रख लेंगे तो एक दिन वैसा चलेगा। और अगर सफर में हो तो फिर 3 दिन 3 रात तक मसा कर सकते हैं। हाँ, और मसा किस तरीके करेंगे कि ऊपर की तरफ से करना चाहिए, तलवों की तरफ या एड़ी की तरफ मसा करने से मसा नहीं होता। कैसा मसा करेंगे? हाथ की उंगलियों से जो है पानी से भिगोकर 3 उंगलियां पांव के पंजे पर रखकर ऊपर की तरफ खींचे, उंगलियां पूरे रखें और सिर्फ उनके सरे के ऊपर रखना जो है काफी नहीं है। और फटे हुए मोजे पर भी मसा जो है जायज नहीं है। अगर इतना फटा हो के 3 उंगलियों के बराबर खुल गया तो फिर उस पर मसा जायज नहीं होगा। और मसा जो है सिर्फ वजू के लिए किया जाता है, गुस्ल की हालत में जो है मसा करना जायज नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है फिर हम देखते हैं कि वजू के अक़साम। वजू की जो है 3 किस्में हैं, फर्ज, वाजिब, मुस्तहब। फर्ज वजू 3 हालात में फर्ज है। जब कोई हदस असगर की हालत में हो, नमाज पढ़ना है तो वजू फर्ज है। अब जिसको सजदे तिलावत करना है तो वजू फर्ज है। किसी को कुरान की कोई आयत को भी छूना है और तो उस वक्त वजू फर्ज है। अगर कुरान शरीफ की आयत अरबी में नहीं है और बिल्कुल कम है, दूसरी जबान में तशरीह ज्यादा है तो ऐसी किताब को छू सकते हैं। अगर वजू की हालत में नहीं है तो अलग कपड़े से कुरान मजीद को पकड़ सकते हैं, बशर्ते कि वो कपड़ा जिस्म पर पहना हुआ न हो। टिश्यू से या पेपर से या किसी और कपड़े से कुरान मजीद को पकड़ सकते हैं। दस्ताने पहनकर कुरान को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि दस्ताने अपने जिस्म के कपड़ों के मानिंद होते हैं। जैसे कपड़े पहनते वैसे उंगलियों में दस्ताने पहन लेते, तो इसीलिए दस्ताने पहन के जो है नहीं पकड़ सकते, उसको अलग से जो है टिश्यू या पेपर या कुछ लेके जो है कुरान मजीद को हम पकड़ें। हाँ, कुरान जो अलग कपड़े या अलग जुजदान में है तो फिर उसको पकड़ सकते हैं। और अगर कुरान जो है मोटे कवर या मोटे चमड़े से सिला हुआ है वो, तो फिर ऐसे कुरान को नहीं छू सकते। और मोबाइल में जो कुरान होता है तो हम इसको छू सकते हैं और मोबाइल पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो पिक्सेल्स में होता है। हाँ, मोबाइल में नीचे से स्क्रॉल कर लें, आयत पर उंगली लगाने से थोड़ा एहतियात करें। ठीक है, और वजू के वाजिबात। खाने काबा का तवाफ करते वक्त वजू करना और उमूमन हर वक्त वजू की हालत में रहना यह मुस्तहब है। खाने काबा के तवाफ के वक्त वजू करना क्या है? वाजिब है। अब जबान ये कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो बावजू रहना मुस्तहब है। और फिर वजू की हालत में है और फिर इससे पहले जैसे बताई मैं कि कोई और इबादत नहीं किए तो वैसे वक्त जो है वैसी वजू से रहें, और अगर इबादत कर लिए तो फिर से वजू करें, मुस्तहब है। वजू में मकरू क्या है? पानी ज्यादा खर्च करना और पानी कम खर्च करना, दोनों भी मकरू है। चेहरे पे पानी मारना या दुनियावी बातचीत करना या बगैर किसी उज़र के किसी से मदद लेना, ये सब जो है वजू के मकरूहात हैं। तो और वजू का मुस्तहब क्या है? गुस्से की हालत में वजू करना, और जो है कोई गुनाह करता है, गीबत, झूठ चुगली वगैरह, नौज़ुबिल्लाह, उससे तो बचना है, लेकिन उसके बाद फिर वजू करना है। और नमाज के बाहर जोर से ख़ै लगाए तो वजू करना, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाजिर है तो वजू करना मुस्तहब है। और फर्ज गुस्ल से पहले वजू करना मुस्तहब है। सोने से पहले वजू करना मुस्तहब है। वजू को तोड़ने वाली भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें मैं माफी चाहती हूँ कि बहुत लंबी है, लेकिन जरूर एक दफा जो है सुन लें। 13 चीजें हैं जिससे वजू टूट जाता है। कोई भी चीज जो सबीलैन यानी आगे पीछे की शर्मगाह से निकले तो वजू टूट जाता है, सिवाय उस हवा के जो औरत के आगे की शर्मगाह से निकले उससे वजू नहीं टूटता। पेशाब, पखाना, रीह, खून, कीड़ा, सफेद पानी और या पीला पानी यानी व्हाइट डिस्चार्ज वगैरह होता है, उससे वजू टूट जाता है। और बगैर खून की विलादत से वजू टूटता, गुस्ल नहीं टूटता। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि एहतियातन गुस्ल कर लें। और नजासत जैसे कि खून, पीप वगैरह अपनी जगह से निकलकर आगे बह जाए खुद पर, जिल्द पर, तो वो जो है वजू टूट जाता है। और शुगर टेस्ट के लिए खून लेते हैं, उससे वजू टूट जाता है। अगर किसी को मुंह भर ख़य आए तो उससे वजू टूट जाता है।
اگر کوئی بار بار خے کرے اور تھوڑا تھوڑا کر کے کرے لیکن وہ منہ بھر ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی تھوکے اور اس کے تھوک میں خون تھوک سے زیادہ ہو تو وضو ٹوٹے گا. تھوک اور خون کی مقدار برابر ہے تو بھی ٹوٹے گا، اور خون کم ہے اور تھوک زیادہ ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اور ایسی طرح سونا کہ مخد یعنی کولوں کے بیچ کا حصہ زمین پر ٹکا ہوا نہ ہو تو وضو ٹوٹے گا. زمین پر مخد اور کولے پوری طرح سے ٹکے ہوئے اور سو جائے، نیند لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی ٹائٹ طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں جس سے کہ ہوا پاس نہیں ہو سکتی. ایسا کیونکہ ناقص وضو نہیں ہے نیند اس طرح. لیکن اگر ٹیک لگا کر سو گئے تو مسل ڈھیلے ہو جائیں گے اور جو ہے ریح خارج ہو سکتی ہے، اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورت نماز کے دوران یعنی سجدے میں سو جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، اور مرد نماز کے سجدے میں سو جائے، آنکھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دونوں کی سجدوں کی حالت جو ہے الگ الگ ہوتی ہے. اگر سونے والے کو جو ہے مخد یا کلا اس کے جاگنے سے پہلے اٹھ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے. ہوش مند ہے، وقتی جنون ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. نشے میں دھت ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بے ہوشی سے وضو ٹوٹتا ہے. اور بالغ شخص خیخہ لگا کر نماز میں، ایسی نماز جس میں رکوع سجدہ ہے تو وضو ٹوٹتا ہے. جنازے کی نماز میں اگر کوئی خیخہ لگایا تو وضو نہیں ٹوٹتا. اور مرد عورت کی شرمگاہ بغیر کوئی حجاب کے ایک دوسرے کو چھوئیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا تو کوئی زخم پھنسی خون نظر آئے لیکن بہے نہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا. کوئی گوشت کا ٹکڑا سوکھ کر کھپلی نکل جائے، خون بہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی کیڑا کان سے، ناک سے یا کوئی زخم سے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ کیڑا سبیل یعنی آگے پیچھے کی شرمگاہ سے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اپنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے مرد آدمی اگر کسی عورت کو چھونے سے ان کا وضو، اپنی عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور بلغم کی اگر الٹی کی تو چاہے وہ منہ بھر بھی ہوئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اب ہم جو ہے پھر غسل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں. غسل میں جو ہے 3 فرائض ہیں. مزمزہ یعنی کلی کرنا اس طرح اچھا کہ سارا منہ بھر جائے، اور استنشاق یعنی ناک میں پہنچانا یعنی اچھی طرح نرم ہڈی تک، اور تیسرا جسم کے جو جو حصے تک پانی پہنچ سکتا ہے وہاں پر پانی پہنچانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. تو یہ غسل کے جو ہے 3 فرائض ہیں. تو جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، تو 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے. تو نمبر 1 کیا ہے، منی کا نکلنا ایک عورت یا مرد کے لیے نیند میں یا جاگتے ہوئے شہوت کی وجہ سے، تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے. اور منی کے نکلنے کو انزال کہتے ہیں. انزال ہوا تو پھر جو ہے غسل واجب ہے. اور مرد و عورت دونوں کی شرمگاہ کا ملنا یعنی کسی بھی سبیلین میں سے ہو، وطی کرنا چاہے انزال ہو یا نہ ہو تو اس کی وجہ سے دونوں پر غسل واجب ہے. جیسے ہی دخول ہوگا دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا. اگر کوئی کسی مردے کے ساتھ نعوذ باللہ یا کسی جانور کے ساتھ جمع یا وطی کرے تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے جبکہ انزال ہو، کیونکہ ایسے فعل میں شہوت نہیں ہوتی. اگر انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں، لیکن معلوم رہے کہ یہ بہت بڑا گناہ اور حرام ہے. اور اگر کوئی نیند سے جاگے اور اسے اپنے کپڑوں پر گیلا پن نظر آئے اور اسے اپنا خواب یاد نہ ہو تو اسے غسل واجب ہوگا، بشرطے کہ سونے سے پہلے وہ شہوت کی حالت میں نہ ہو. اور اگر کوئی بے ہوشی کی حالت میں ہو، نشے تو یا نشہ والی حالت میں ہو، تو جب اس کو ہوش آئے اور گیلا پن دیکھے تو پھر غسل واجب ہے. اور حیض اور نفاس ختم ہونے پر غسل کرنا واجب ہے. اور جو شخص جو ہے نیا اسلام قبول کرے یعنی نیا مسلمان ہے تو اور وہ بالغ ہے تو اس کو غسل کرنا واجب ہے. نیا مسلمان جو نابالغ ہے تو پھر اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہے. ایسی چیزیں جس سے غسل واجب نہیں ہوتا تو کس نے نہیں ہوتا، مزی اور قضی سے. مزی کس کو کہتے ہیں، مزی اور قضی یہ دونوں جو ہے وہ رطوبت، وہ مایہ ہے جو ایک عورت اور مرد قریب آنے کی وجہ سے شہوت کی وجہ سے نکلتا ہے. اس کے بعد شہوت میں زیادتی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ نکلا تو اس سے جو ہے غسل واجب نہیں ہوتا. اور جو ہے ودی سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا. ودی یعنی مرد آدمی کو پیشاب سے پہلے یا بعد میں جو ہے گاڑھا ایک مادہ نکلتا ہے، سفید مادہ، اس کو احتلام بھی شاید کہتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے غسل واجب نہیں ہوتا. اور اگر کسی کو احتلام ہو، احتلام یعنی
خواب کو احتلام کہتے ہیں، جس کی وجہ سے منی خارج ہوتی ہے. ہاں تو اور گیلا پن موجود نہیں ہے، صرف احتلام ہوا تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی دوائی جیسے سپوزیٹری جیسا بچوں کو دیتے یا بڑے لوگ بھی لیتے، پیچھے کی شرمگاہ سے اندر ڈالی جائے، کوئی بھی دوا پیچھے کی شرمگاہ سے اندر ڈالی جائے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا. وہ دوا باہر نکلے گی تو صرف وضو واجب ہوگا. اور اگر کوئی انگلی یا سواب یا اسٹک، جیسا کہ ہم جو ہے پھر اسکیننگ وغیرہ کرواتے ہیں، تو وہ شرمگاہ میں دوا کے ساتھ داخل کرے اور باہر نکالے تو وضو کرنا واجب ہے، غسل واجب نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ڈاکٹر حمل کے دوران چیک کرنے کے لیے اپنی انگلیاں اندر ڈالے تو اس سے وضو واجب ہوگا اور جو ہے غسل واجب نہیں ہوگا. اور ہے کہ اگر کوئی مرد ایک نابالغ لڑکی سے وطیہ جمع کرے اور اس کی بکارت زائل نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا، بشرطے کہ مرد کو انزال نہ ہو. وہ نابالغ لڑکی پر غسل واجب نہیں ہے. اور فرض غسل میں پورے جسم پر جہاں جہاں تک پانی پہنچ سکتا ہے پہنچانا، پانی بہانا فرض ہے. اور کلی کرنا اور اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی فرض ہے. لیکن اس میں ایک استثناء ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کے بال اس طرح گندے ہوئے چوٹی بنائی ہوئی ہو کہ ان کا آسانی سے کھولنا بہت مشکل ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے کہ سوڈانی لوگ ایسی ٹائٹ چوٹیاں بناتے تو آسانی سے کھل نہیں سکتی، تو ایسی حالت میں اس کے اوپر سے اچھی طرح سے پانی بہائیں کہ بال سارے بھیگ جائیں. اچھا، غسل کی سنتیں: بسم اللہ کہنا، نیت کرنا. ہاں نیت شرط ہے، غسل میں بھی ہے، نیت پہلے کر لیں، یہ سنت ہے، شرط نہیں ہے، سنت ہے. بسم اللہ کہنا، نیت کرنا، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، اور جسم میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو جیسے کہ خون یا منی یا کوئی اور چیز تو اس کو جو ہے دھونا. پھر استنجا کرنا اور وضو کرنا جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، یعنی 3 مرتبہ ہر اعضاء کا دھونا، سر کا مسح کرنا. اور اگر کسی جگہ پانی ٹھہرتا ہو تو پیر کو دھونا مؤخر کر دیں، غسل ہونے کے بعد بازو ہٹ کے پھر پیر دھوئیں. اور ہاں وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ سر سے قدم تک پورے بدن پر پانی اچھی طرح سے بہانا. پانی کو اپنے سر سے شروع کریں اور اس کے بعد پہلے دائیں مونڈھے پر اور پھر بائیں مونڈھے پر دھوئے اور اپنے بدن کو ملے اور لگاتار غسل کریں. تو اور غسل کے آداب، غسل کے آداب کے وہی ہیں جو وضو کے آداب ہیں. غسل کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے غسل کرنا مکروہ ہے. غسل کے مکروہات بھی جو ہے وضو کے مکروہات ہی کی طرح ہیں، لیکن وضو کرتے وقت جو ہے مسنون دعائیں پڑھتے، لیکن غسل کرتے وقت چونکہ بے لباس ہوتے ہیں تو اس لیے دعائیں اس حالت میں پڑھنا مکروہ ہے. اور غسل کرنا کب سنت ہے؟ جمعہ کی نماز سے پہلے مردوں کے لیے، اور عید کی نماز سے پہلے یہ بھی مردوں کے لیے، اور احرام باندھنے سے پہلے مرد عورت سب کے لیے، یعنی احرام کی حالت میں آنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے. اور عرفات میں جب ظہر کا وقت داخل ہو تو اس وقت غسل کرنا سنت ہے. اچھا، اب ہم جو ہے پھر حیض کے بارے میں انشاءاللہ، یہ غسل کی ہو گئی تو حیض کی فقہ سیکھنا یہ بھی جو ہے ہر ایک عورت پر فرض ہے، کیونکہ حیض کا تعلق بھی کیا ہے؟ تمام عبادت سے ہے، روزے سے، نماز سے، تلاوت سے، حج سے، عمرہ سے، طواف وغیرہ سے، ساری چیزوں سے جو ہے عبادت، اس کا حیض کا جو ہے ساری عبادتوں سے تعلق ہے. اور پھر شریعت کے کئی احکام ہیں، میاں بیوی کا تعلق ہے، جو ہے میاں بیوی کا تعلق حلال ہے لیکن حیض کی حالت میں وہ حرام ہو جاتا. اور ایسی جو ہے بالغ ہونے کے احکام، طلاق کے احکام، عدت کے احکام، یہ بہت ساری چیزوں کا تعلق جو ہے حیض کی وجہ سے ہے. تو اور حیض کیا ہے؟ یہ صحت کی علامت ہے، اور شرمگاہ سے نکلنے والا سارا خون جو ہے حیض نہیں ہوتا. تو یہ جاننا فرض ہے کہ حیض کا خون کون سا ہے اور دوسرا خون کون سا ہے. تو کیونکہ بہت اہم ہے، بہت ساری چیزیں اس کی وجہ سے حلال یا حرام ہو جاتی، اور نہیں جاننے کی وجہ سے عورتیں جو ہے ایسے کام کرتی جس سے اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ.
अल्लाह ताला की असल इबादत का मतलब है कि अल्लाह ताला की इताअत। तो फिर जिस तरह पाकी के दिनों में हम नमाज रोजे के जरिए से अल्लाह की इबादत करते हैं, और तो ठीक उसी तरीके से हम हैज और निफास के दिनों में भी नमाज रोजा वगैरह छोड़कर, तिलावत वगैरह छोड़कर भी अल्लाह ताला की इबादत और इताअत करते हैं, क्योंकि ऐसे दिनों में जो है इन चीजों से दूर रहना ये अल्लाह का हुक्म है। तो ठीक ठीक समझिए कि हम अल्लाह की इबादत और इताअत में हैं। अक्सर औरतें क्या है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती हैं, खासकर रमजान के दिनों में, रमजान के आखिरी दहे में हैज आ जाए या उम्रा या हज पर चले जाएं, वैसे वक्त हैज आ जाए तो जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसा हरगिज नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक निजाम है। तो उस वक्त हमको जो भी हुक्म मिलेगा, हम जो हालत में अल्लाह का जो हुक्म है उसको पूरा करना ही इबादत है और अल्लाह ताला को ये जो है रजा का बाइस है। डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है फरमाया कि हम सिर्फ हज की नियत से सफर पे निकले और जब जो है सर्फ के मुकाम पर पहुंचे तो मुझे हैज आ गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए जबकि मैं रो रही थी। तो उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपके साथ क्या मामला पेश आया कि आपको हैज आ गया है? तो मैंने जवाब दिया कि हाँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये चीज अल्लाह ताला ने बिन्ते आदम के लिए मुकद्दर की है, लिहाजा आप वो सब आमाल करें जो कि तमाम हुज्जाज सर अंजाम देते हैं सिवाय काबतुल्लाह के गिर्द तवाफ करने के। सही बुखारी शरीफ की जो है ये हदीस है। तो इसीलिए जो है बिल्कुल जो है परेशान नहीं होना और जो है अफसरदा नहीं होना चाहिए। हैज की हालत में जो है नमाज माफ होती, रोजा नहीं रखना है, मगर इस हालत में जिक्र, अस्कार, दरूद, इस्तग़फ़ार, दुआएं सब की जा सकती हैं। और बल्कि बुजुर्ग हमारे बुजुर्गान दिन बताते हैं कि हैज के दिनों में नमाज के वक्त वजू करके अपनी नमाज की जगह पे बैठे, इस्तग़फ़ार, दरूद, दुआ करके उठें। जो भी नमाज के अजर से महरूमी हुई थी तो वो जिक्र के अजर से इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। तो हम औरतें जो है ये बात से बहुत गाफिल रहती है, जैसे है शुरू होता समझ जाते कि छुट्टी मिल गई। हर चीज से ऐसा नहीं है, बल्कि हमेशा हर हाल में अल्लाह ताला का हमको जिक्र करता रहना चाहिए। ये इसी में हमारी अब्दियत और भलाई है। तो हैज की जो हालत है, तो ये हैज की जो है हालत में आने से औरत हुक्मन नापाक होती है, ये हुक्मी नजासत है। और औरत के हाथ, पांव, मुंह, लुआब, कपड़े सब कुछ पाक होते हैं, सिवाय उसके कि उन पर नापाकी लग जाए। अगर कोई कपड़े में नापाकी लगी तो वो नापाक होगा। सिर्फ जो है पसीना लगने से वो कपड़ा नापाक नहीं होता, या हैज की हालत में जो कपड़ा हम पहने तो उसकी वजह से वो नापाक नहीं होता। नजासत लगे तो फिर नापाक होगा, वरना नहीं। तो इस्लाम से पहले मुशरिकीन में जो यहूदी वगैरह में जब हैज का कॉन्सेप्ट ये था कि हैज के दिनों में औरत बिल्कुल नापाक तस्वुर करते थे, अछूत हो जाती थी। आजकल भी फिर इंडिया में भी हम लोग देखते हैं कि अछूत हो जाती और उसको औरत को अलहदा करते थे, ना उनके साथ खाना, ना उनके साथ पीना, ना बैठना। लेकिन चूंकि इस्लाम से पहले मदीने में भी क्या हुआ, बहुत यहूदी रहते थे, इसलिए जब मदीने के लोग मुसलमान हुए और उन्होंने अपने आबा अजदाद में यही चीज देखी, पहले यहूदी थे फिर मुसलमान हुए, लेकिन पिछले से देख रहे आबा अजदाद में, तो फिर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हैज क्या चीज है? तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, और वो सूरह बकरा की 222 नंबर आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अ्तज़िलुन निसा फिल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुन्ना। और जो लोग आपसे हैज के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो गंदगी है, लिहाजा हैज की हालत में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाए उनसे कुर्बत यानी जमा ना करो। तो यहाँ पर जो है खुला खुला बताया जा रहा है कि हैज की हालत में है तो जो है उनसे खुरबत और जमा नहीं किए न किया जाए। उनके साथ खाना खाना, पानी पीना, सोना, ये सब जो है जायज ये किया जा सकता है। इस्लाम, अल्लाह ताला ने इस्लाम में बहुत सारी आसानियां अता फरमाई हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ कैसा ताल्लुक रखा था, इसकी कई अहादीस मौजूद हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हैज के दिनों में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में कंघी किया करती थी, और जिस बर्तन में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जिस जगह मुंह लगाकर पानी पिया, उसी बर्तन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक वहीं से जो है हजरत जहां पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के होंठ मुबारक लगे थे, वहीं अपना होंठ मुबारक लगाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया। तो और इसी तरह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
जो है ने फरमाया कि एक ही बिस्तर पर एक चादर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोया करती थी, लेकिन अपने इजार को टाइट बांध कर रखती थी, यानी हालत हैज में नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक शौहर से भी पर्दा है। न हाथ लगाए न देखे, ना उससे हट के जो है साथ बैठ सकते, खा सकते, काम कर सकते, एक रूम में एक जगह एक बिस्तर पर रह सकते हैं। अच्छा, ये जो है हैज क्या है? तो ये औरत के फर्ज से निकलने वाले खून 3 किस्म के होते, तो उसमें एक हैज, निफास, इस्तिहाजा 3 है। तो हैज किसको कहते हैं? हर महीना सामने की शर्मगाह से आने वाले खून को एक मखसूस मुद्दत तक उसको हैज कहा जाता, और निफास बच्चे की पैदाइश के बाद निकलने वाला खून, उसको निफास कहा जाता। और वो खून जो ना हैज है ना निफास है, और वो शर्मगाह से आ रहा, तो वो क्या है? इस्तिहाजा है, और वो एक बीमारी है। और उसका हुक्म ऐसा ही है कि जिस्म के किसी और दूसरे हिस्से से खून आता है, ऐसा। तो क्या खून निकलने से दूसरे जिस्म के किसी हिस्से से खून निकले तो क्या होगा? सिर्फ वजू टूटेगा। नाक से खून निकला, हाथ कट गया, कहीं भी पैर कट गया, खून निकला तो क्या होता? वजू टूटता। गुस्ल वाजिब नहीं होता। तो इसी तरीके से इस्तिहाजे का खून निकलने से औरत का वजू टूटता है, गुस्ल नहीं। तो वजू करके नमाज पढ़ना चाहिए, और जो है फिर तिलावत, रोजा और सब कुछ उससे जो है इस्तिहाजे की हालत में किया जा सकता है। तो ये हैज की जो है मुद्दत क्या है? औरत की जो है मुद्दत क्या है, इसकी उम्र क्या है कि 9 साल खमरी कैलेंडर के हिसाब से। हाँ, कम से कम उम्र खमरी साल 9 साल की है। उससे पहले अगर किसी लड़की को खून आए तो वो हैज नहीं है, और जो है बल्कि इस्तिहाजा है। और हैज का आना लड़कियों में निशानी, यानी बालिग होने की निशानी है। जैसे हैज का खून आए, चाहे कितनी भी कम उम्र हो, उसके ऊपर शरीयत के सारे अहकाम की पाबंदी शुरू हो जाती है। कोई लड़की चाहे जितनी भी छोटी हो, अरे लड़की 10 साल की है, अभी उसकी उम्र क्या है, अगर उसको 9 साल में हैज शुरू हो गया, तो वो जो है शरीयत की पाबंदी, शरीयत के अहकाम सारे उसके ऊपर ऐसे ही लागू होंगे जैसे कि 40 साल की औरत। हाँ, नमाज, 5 वक्त की नमाज, रोजे, ज़िकात, सब कुछ जो कुछ बड़े लोगों पर होता है, वैसा उसके ऊपर भी जो है लाजिम आ जाएगा। और लड़की को हैज नहीं आया और 15 साल की हो गई, तो कमरी साल से जो है शरई एतबार से बालिग होंगी, 15 साल की होने के बाद। हैज नहीं आया तो लड़का, अगर उसको एहतिलाम आ गया तो बाकी हो जाएगा, यानी ख्वाब पड़ेंगे तो उसको, और एहतिलाम नहीं आया, 15 साल का हो गया, तो फिर वो बालिग हो जाएगा। तो अब ये जो है हैज का खून हम कैसे पहचानेंगे? एक तो हर महीना आता, लेकिन जो है उसकी एक मुद्दत होती। हाँ, ये शराइत है उनसे जिससे हम पहचान सकते हैं कि यह खून किसका है, हैज है या इस्तिहाजा है। तो और हैज के जो है खून के रंग है, उसकी जो है हैज की मुद्दत, सबसे पहले कम से कम मुद्दत क्या है? 3 दिन 3 रातें। अगर यानी 72 घंटे, अगर इस मुद्दत से कम खून आए तो वो हैज नहीं होगा। 72 घंटे ये पूरा जो है, ये इसमें ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू खून बहता रहे जैसे नल से पानी निकल रहा, बल्कि थोड़ा 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 आया, पहले दिन आया, फिर दूसरे दिन, फिर सुबह शाम थोड़े थोड़े से स्पॉट दिख रहे, लेकिन 72 घंटे तक हमको ऐसा दिखता रहा तो वो क्या होगा? हैज होगा। तो ये घंटों को कैसे काउंट करेंगे? मतलब तो उस वक्त जो है फौरन फौरन जो है हम उसको टाइम को नोट करने की पाबंदी बना लें। हाँ, तो टाइम के लिहाज से जब भी जो है फिर आप टाइम काउंट करेंगे तो फिर दूसरे वक्त जो है हैज को ये के बारे में, हैज को पहचानने में जो है आसानी होगी। अगर टाइम हम नोट नहीं करेंगे तो फिर उसकी वजह से हैज को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ज्यादा से अब क्या है, ये हैज की मुद्दत क्या है? 3 दिन 3 रातें कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा है 10 दिन और 10 रातें। अगर 10 दिन और 10 रातों के अंदर खून आया तो वो पूरा हैज है। अगर 10 दिन और 10 रातें यानी 240 घंटे से एक्सीड हो गया, ज्यादा हो गया, तो फिर वो क्या होगा? इस्तिहाजा होगा। हम्म इस्तेजा तो इसीलिए जैसे ही खून देखें तो उसका वक्त नोट करें। और हैज के रंगों में क्या है, चाहे कलर कोई भी हो, कई रंग हैं उसके, हरा, पीला, लाल, भूरा, गहरा भूरा या काला, हम्म ग्रीन, येलो, रेड, ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैक, ये सारे के सारे जो है हैज के रंग हैं। ये हैज ही में शुमार होगा।
اور حیض کے بعد جب سفیدی آئے اور وہ پورے نماز کے وقت تک رہے تو عورت حیض سے پاک ہو جائے گی. حیض کے بعد وائٹ ڈسچارج سفیدی آنا اور ایک نماز کا پورا وقت وہ اگر سفیدی رہے تو پھر عورت پاک سمجھی جائے گی. اگر ظہر کے بعد جو ہے نہیں دیکھے کہ کیا سچویشن تھی، عصر کے بعد دیکھے کہ سفیدی آ گئی تو پھر غسل کر کے عصر کی نماز تو پڑھیں گے، لیکن پھر اس کے ساتھ ظہر کی نماز بھی قضا کرنا ہوگا، کیونکہ ایسا اندازہ لیا جائے گا کہ وہ اسی وقت پاک ہو چکی تھی. تو ایک نماز کے وقت نہیں دیکھے، دوسری نماز کے وقت دیکھے کہ سفیدی آ گئی تو اس سے پہلے والی نماز کی بھی قضا کریں. یہ اور حیض کی ایک نشانی ہے کہ 3 دن یا 3 رات سے جو ہے کم نہیں ہونا اور 10 دن 10 رات سے زیادہ نہیں ہونا، یہ حیض کی ایک نشانی ہے. اور دوسری حیض کی نشانی کیا ہے کہ 2 حیض کے بیچ میں کم از کم مدت 15 دن کی ہونا چاہیے. تو مدت طہر یعنی پاکی کی مدت 15 دن رہنا. اب 15 دن گزر گئے، اس کے بعد پھر خون آیا تو سمجھیے کہ وہ آپ کا حیض ہی ہے. ایسا نہیں سمجھنا کہ میری تاریخ 25 کو تھی اور 25 کے بجائے ابھی 16 تاریخ سے میرے کو خون آ گیا، ایسا نہیں. تو مدت 15 دن ہونا اسی لیے جو ہے بے حد ضروری ہے اپنے بچیوں کا، جو بھی لوگ جو ہے آس پاس پہ ہیں سب کو یہ بتائیں کہ جو ہے جیسے حیض شروع ہوا تو اس وقت جو ہے ٹائم نوٹ کریں اور اس کا دن نوٹ کریں، کون سے دن کون سی تاریخ پہ کتنے بجے شروع ہوا، اسی طریقے سے کون سے دن کون سی تاریخ پہ کون سے وقت ختم ہوا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ایک گھنٹہ اس میں دیکھنا اہم ہے، اور ہم لوگ غافل رہتے، اس کی وجہ سے بہت ساری نمازیں ہمارے اوپر قضا لازم ہو جاتی اور ہم کو پتہ بھی نہیں رہتا. تو اس کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے. 2 حیض کے بیچ میں کم از کم مدت 15 دن کی ہونی چاہیے. اچھا، اب دیکھیے دوسری بات کہ اگر مطلب کسی عورت کی عادت تھی کہ 7 دن کی، لیکن 7 دن کے بعد خون بند نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی اگر خون آتا رہا تو کیا ہوگا؟ وہ حیض ہی ہوگا. اور اگر وہ خون جو ہے 10 دن کے اندر ختم ہو گیا تو وہ حیض ہی ہوگا وہ، اور استحاضہ نہیں ہوگا. کیونکہ جو ہے اس کی عادت تو 7 دن کی تھی، یہ سمجھیں گے کہ جو ہے اس کی عادت بدل گئی. عادت کیسے معلوم ہوگی؟ لاسٹ منتھ جتنے دن خون آیا تو وہ اس کی عادت شمار ہوں گی، لیکن اس مہینے میں خون زیادہ آیا لیکن پھر بھی 10 دن کے اندر ہی ہے تو سمجھیں گے کہ عادت بدل گئی اور یہ حیض کا ہی خون ہے. اگر ہے سمجھیے کہ 7 دن عادت تھی اور خون آتا رہا 10 دن ہو گئے، 11 دن 12 دن 13 دن، اگر یہ آگے چلے جا رہا خون تو اب کیا ہوگا؟ یہ خون حیض نہیں ہے، استحاضہ ہے. تو اب کیا سمجھیں گے کہ وہ 7 دن حیض کے تھے اور باقی کے دن جو ہے استحاضہ ہے. تو 7 دن تک کی نماز معاف ہو گئی، اس کے بعد 8ویں دن سے حساب لگا کے نماز قضا کرنا شروع کر دینا. 10 دن گزرتے ہی، 10 دن اور 10 رات ہوتے ہی اگر خون آ بھی رہا ہے تو فوراً غسل کرنا اور نماز شروع کر دینا، اسی وقت سے ادا نماز، اور سمجھ جانا کہ یہ میرا خون حیض استحاضے کا تھا. اور سمجھیں گے کہ عادت میری تو 7 دن کی تھی، باقی بیماری کی وجہ سے اتنا میرا سلسلہ لمبا چلا. تو اب کیا ہوگا؟ حیض میں نماز معاف ہوتی تو وہ 7 دن کی نماز آپ کی معاف ہو گئی تھی، لیکن آگے چل کے جو ہے یہ جو استحاضہ کا خون آ رہا تو یہ دنوں میں کی نماز آپ کو قضا کرنا ہے. تو نوٹ کر کے یہ پوری نمازیں جو ہے آپ قضا کریں گے. تو اب یہ بھی بہت جو ہے تفصیل طلب ٹاپک ہے، تو ٹائم تو ہمارا ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہاں سے جو ہے کنٹینیو کریں گے. تو اگر آپ لوگ کو جو ہے کوئی سوال جواب وغیرہ ہے تو پھر جو ہے آپ لوگ سوالات پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ ہم سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی، حیض کی حالت میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ضرور جا سکتے ہیں، لیکن مسجد حرم اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل نہیں ہو سکتے. باہر نمازوں کا جو ایریا رہتا جہاں تک نماز کی صف آتی تو اس میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں. جی ساری میری آواز نہیں آ رہی تھی.
जी, जी, हाँ, ज़रूर जा सकते हैं मक्के मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा को, लेकिन मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल नहीं हो सकते। बाहर जो नमाज के एरिया है, जहाँ पर तक नमाज की सफ़े आती हैं, वो जगह में जा सकते हैं और बैठ सकते हैं। सिर्फ मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। वज़ू की वाजिब बात। आखिल होना, बालिग होना, मुसलमान होना और वजू करने के लिए जो है इतना पानी होना कि 4 फर्ज उससे पूरे हो सके। और फिर छोटी नापाक यानी हदस से असगर की हालत में है तो ऐसे वक्त वजू करना वाजिब है। 5 वाजिबात है।